Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today, our topic in Introduction to Economics is Law of Constant Returns. Students, اس سے پہلے ہم نے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جب کسی آرگنائزیشن میں ایک ویریبل چینج ہوتا ہے، بدلتا ہے، تو اس میں جو اس سے حاصل ہوتا ہے، آؤٹ پٹ جو ملتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں جو صحیح کمبینیشن ہوتا ہے فیکٹر آف پروڈکشن کا وہ نہ ہو، اور ہم جو ہے ضرورت سے زیادہ اس پہ لوگ لگا دیں کام کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کی جو ہے اپنی ایک کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ اس نے پیداوار نہیں دینی ہے، تو پھر پیداوار جو ہے وہ اس طرح گھٹتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ جو ان پٹ ہم بڑھاتے جائیں اس کا جو ہے جو ہمیں ریٹرن ملے، جو آؤٹ پٹ ملے، وہ ایک جیسی ہی ہو۔ اس کو کہتے ہیں لا آف کانسٹنٹ ریٹرنس۔ مثلا ایک ورکر جو ہے اگر ایک مشین پہ 100 کھلونے روز بناتا ہے تو دوسرا ورکر بھی 100 بنائے، تیسرا بھی 100 بنائے، تو یہ جو ہے کانسٹنٹ ریٹرنز ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ لا آف کانسٹنٹ ریٹرنس مینس دیٹ وین دیر از چینج ان پروپورشن آف دی فیکٹر آف پروڈکشن there is change in production at the same rate. If there is 10% increase in the factor of production, there is 10% increase in output. Definition number 1, Alfred Marshall says that if the actions of the law of increasing and decreasing returns are balanced, we have the law of constant returns. George J. Stigler says that when all the productive surfaces are increased in a given proportion, the product is increased in the same proportion. تو اس کا مطلب ہے کہ جس نسبت سے ہم اس کی ان پٹ میں اضافہ کریں اسی نسبت سے ہمارا آؤٹ پٹ میں اضافہ ہو، تو اس کو لا آف کانسٹنٹ ریٹرنس کہیں گے۔ Assumptions of the law. Number 1, the price of variable factors remains constant. Variable factor جو ہیں اس سے مراد ہے کہ جس فیکٹر میں ہم تبدیلی کر رہے ہیں، کمی بیشی کر رہے ہیں، جیسے ورکرز ہے، تو اگر ورکر کی تعداد میں کمی بیشی ہم کر رہے ہیں تو یہ ویریبل فیکٹر لیبر ہوگا۔ Then number 2, units of variable factors are equally efficient. Number 3, technique of production does not change. Number 4, production is at optimum combination state. Now explanation of the law. The law states that when optimum combination of the factors of production is achieved, the product increases at the same rate at which variable factors are increased. The law can be explained with the following table and diagram. Now schedule of constant returns. Input 1, 2, 3 and 4. Marginal product in kilograms 10, 10, 10 and 10. Total product in kilograms 10, 20, 30, 40. تو اسٹوڈنٹ مارجنل پروڈکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ان پٹ اس میں شامل کیا، مثلا ہم ورکرز کی تعداد بڑھا رہے ہیں تو ایک ورکر کا ہم نے اضافہ کیا ہے، تو مارجنل پروڈکٹ تو اس ورکر کے اضافے کے نتیجے میں ہماری جو پیداوار میں آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوا ہے وہ اس ورکر کی مارجنل پروڈکٹ ہے، اور سارے ورکرز کی جو ہے جب ہم مارجنل پروڈکٹ اکٹھی کریں گے تو اس کو ٹوٹل پروڈکٹ کہیں گے۔ تو ابھی ہم نے ایک ہی ورکر لگایا تو اس نے جو ہے 10 kg پیداوار دی اور ٹوٹل پروڈکٹ بھی 10 kg ہے۔ جب ہم نے ایک ورکر اور لگا دیا تو اس نے جو ہے 10 kg پیداوار دی اور ٹوٹل پروڈکٹ جو ہے 10 سے بڑھ کے 20 ہو گئی۔ جب ہم نے تیسرا ورکر لگایا تو اس نے جو ہے 10 kg مارجنل پروڈکٹ دی اور ٹوٹل جو ہے وہ 30 kg ہو گئی، اور چوتھا ورکر لگانے سے بھی یہی ہوا کہ مارجنل پروڈکٹ 10 ہے اور ٹوٹل جو ہے وہ 40 ہو گئی۔ تو اس کو جو ہے آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ مارجنل پروڈکٹ کی لائن جو ہے وہ اسٹیٹ لائن ہے which is parallel to x axis۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10
کے جی پہ جو ہے وہ ورٹیکل جا رہا ہے. پہلا مزدور، دوسرا، تیسرا، چوتھا جو ہے ان سب کی پیداوار جو ہے مارجن پروڈکٹ جو ہے وہ 10 کے جی ہی ہے. تو اس لیے مارجنل پروڈکٹ جو ہے دس از اے اسٹریٹ لائن. The table shows when more of the variable factors is applied, the marginal product remains the same. All doses of variable factors give the same output. یہ ڈوزز آف ویریبل فیکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ ورکر کی تعداد میں کمی بیشی یا ورکر اور کیپٹل جو ہے دونوں چیزوں میں جو ہے جو نسبت جس نسبت سے ہم اضافہ کر رہے ہیں اسی نسبت سے ہمارا پیداوار میں اضافہ ہو تو وہ کانسٹنٹ ریٹرنز کہلائے گا. The marginal product of each dose remains 10 kg. The diagram shows that marginal returns of every dose of a variable factor remains constant. The marginal productivity curve, MP curve, is a straight line parallel to x-axis due to constant returns. The law of increasing returns. تو ہم نے پہلے لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز پڑھا، پھر ہم نے لا آف کانسٹنٹ ریٹرنز پڑھا، اب لا آف انکریزنگ ریٹرنز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پٹ میں ہم جتنا اضافہ کریں اس سے زیادہ اضافہ ہمیں آؤٹ پٹ میں ملے تو اس کو ہم کہیں گے لا آف انکریزنگ ریٹرنز. The last is when size of production is increased, productivity of the factors inputs also increases. Addition in production increases with additional unit of variable factors as factor productivity increases. For example, in a firm, 3 workers produce 180 units daily. The average production is 60 units per worker. The firm hires services of 4 workers. Their total production increases to 260 units. The average production increases from 60 units to 65 units. Thus, average and marginal productivity is increased due to additional employment of variable factors. The definition. Number 1. Marshall says that an increase of labor and capital leads generally to improved organization, which increases the efficiency of the work of labor and capital. Therefore, an increase of labor and capital generally gives a return which increases more than in proportion. Benham says that as the proportion of one factor in a combination of factors is increased up to a point, the marginal productivity of the factors will increase. Now, assumptions of the law. Number 1, one factor of production is taken as indivisible. Number 2, other factors of production are considered to be divisible. Number 3, improvement in technique of production is possible. Now, explanation of law. The law can be explained with the help of table and diagram. Schedule of increasing returns. Input 1, 2, 3, 4. Marginal product in kg. When input is 1, marginal product is 10 kg and total product is 10 kg. Average product is also 10. When input is 2, then marginal product is 15. تو دوسرا ورکر لگانے سے جو ہے جو ہمیں پیداوار میں اضافہ ملا وہ 15 کے جی کا ملا اور ٹوٹل پروڈکٹ ہماری جو ہے وہ 10 سے بڑھ کے 25 ہو گئی اور ایوریج ہماری جو ہے 10 کی بجائے بڑھ کے 12.5 ہو گئی. جب ہم نے تیسرا انپٹ لگایا لیبر اور کیپٹل کی تیسری ڈوز ہم نے لگائی تو مارجنل پروڈکٹ جو ہے وہ 15 سے بڑھ کے 20 ہو گیا اور ٹوٹل پروڈکٹ جو ہے وہ 25 سے بڑھ کے 45 اور the total production increases to 45 kg when 3 doses of variable factors. The average product also increases to 15 kg. The total production increases to 70 kg. When fourth dose is applied, the average product increases to 17.5 kg and the marginal product increases to 25 kg. So output of additional variable factors is increasing. The diagram shows that marginal productivity curve is going upward from left to right. It means that when more and more doses of variable inputs, that means labor and capital, are used, their marginal productivity goes on increasing. This tendency is called law of increasing returns.
The application of the law in industry. Number one, division of labor. Due to division of labor and specialization of labor and management, there is decrease in cost. یہ ڈویژن آف لیبر اور اسپیشلائزیشن جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ ایک مکمل کام جو ہے اگر اس کے کچھ حصے کر دیے جائیں اور ایک حصہ ایک ہی شخص جو ہے اس کے ذمے لگا دیا جائے اور وہ کام وہ بار بار کرتا رہے، کافی عرصے تک رکھ دو، اس کا تجربہ اس کام میں جو ہے کافی ہو جائے گا، تو اس کام میں اس کی مہارت ہو جائے گی. تو ایک پورے کام کو مختلف حصوں میں بانٹنا یہ ڈویژن آف لیبر ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک کام بار بار کرنے سے جو مہارت حاصل ہو جاتی ہے وہ اسپیشلائزیشن ہے. تو یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک آدمی اگر ایک ہی کام جو ہے وہ بار بار کرتا رہے عرصہ دراز تک تو اس کام میں اس کی جو ہے مہارت ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کے نسبت وہ کام جلدی بھی کر لے گا، اچھی کوالٹی کا بھی کرے گا اور بہتر کرے گا. Then proper supervision. There is minimum wastage of time and resources due to proper supervision in the organization. Number three, economies of scale. The economies of large scale are available in industry. The internal and external economies help in reducing the cost. تو اگر کوئی آرگنائزیشن جو ہے بڑے پیمانے پہ کاروبار کر رہی ہے یا پیداوار کر رہی ہے تو اس کو جو ہے بہت سی کفایتیں حاصل ہو جاتی ہیں جس کو لارج اسکیل اکانومیز کہا جاتا ہے. تو وہ کفایتیں جو ہیں ان کی وجہ سے اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم رہتی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے. نمبر فور، یوز آف مشینری. یوز آف مشینری ایٹ اے وائڈ اسکوپ gives more production and decreases average cost. Number five, natural factors. The role of natural factors is less in industry than agriculture. Process of industrial production countries throughout the year in an industry. Process of industrial production continues throughout the year in an industry. تو اس میں جو ہے دیکھا ایگریکلچر اور انڈسٹری جو ہے ان دونوں کی بات ہوئی ہے. تو ایگریکلچر جو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں قدرتی عوامل جو ہیں وہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں. اگر بارشیں وقت پہ ہوں تو اچھی فصل ہو جائے گی، اگر بے وقت بارشیں ہوں تو فصل جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اگر موسم ابر آلود رہے، دھند رہے تو فصل پکتی نہیں جلدی، اور اگر کڑکتی دھوپ ہو، چمکتی دھوپ ہو، سورج جو ہے وہ بہت حرارت دے رہا ہو تو اس میں فصل جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ اور جلدی پکے گی. اگر زیادہ دھوپ لگے، گرمی زیادہ ہو تو جلدی پکے گی. تو یہ قدرتی عوامل ہیں جو زراعت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن انڈسٹری میں جو ہے ایسا نہیں ہے. انڈسٹری میں چونکہ قدرتی عوامل اتنے اثر انداز نہیں ہوتے ہیں، انسان اور مشینری ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے وہاں پہ انکریزنگ ریٹرن ممکن ہے. The number four, use of machinery. Use of machinery at a wide scope gives more production and decreases average cost. نیچرل فیکٹرز یہ ابھی ڈسکس ہو گیا کہ زراعت میں جو ہے ایگریکلچر میں یہ نیچرل فیکٹرز زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، انڈسٹری میں ایسا نہیں ہوتا ہے. Now small scale production. The production is said to be on small scale when a firm employs a capital below 2 million rupees and employs less than 10 persons. It uses indigenous technology, resources and raw materials. Small scale industries include sports and leather goods, tailoring, jewelry, handicrafts, carpets, surgical instruments, etc. تو یہ چھوٹے پیمانے پہ جو کام ہوتے ہیں اس کو کاٹیج انڈسٹری بھی کہتے ہیں. جو لوگ عام طور پہ اپنے گھروں میں ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایک فیملی ممبرز مل کے جو ہے یہ کام کرتے ہیں تو یہ کاٹیج انڈسٹریز ہوتی ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اسمال اسکیل انڈسٹری جو وہ ہے جس میں 2 ملین یعنی 20 لاکھ روپے سے کم سرمایہ لگا ہوا ہو اور 10 افراد سے کم
کام پہ جو ہے لگے ہوئے ہوں، تو اس کو ہم اسمال اسکیل پروڈکشن کہتے ہیں۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، کوئک ڈیسیژنس۔ The entrepreneur may take quick decisions as there is no need of meetings in this regard۔ چونکہ کاروباری ناظم نے، جو مالک ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے جب وہ خود ہی جو سوچ سمجھ کے فٹافٹ فیصلہ کر لیتا ہے۔ نمبر 2، proper supervision۔ The entrepreneur has close supervision over small number of employees working in a small area۔ Number 3، direct contact with customers۔ The entrepreneur deals directly with the customers and solves their problems personally۔ تو جو مالک ہوتا ہے کاروبار کا، اس کا جو روزانہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان کی شکایات وغیرہ کو اس کا بر وقت علم ہو جاتا ہے، اور وہ ان کے مسائل جو ہے بر وقت حل کر لیتا ہے، اس لیے اس کا تعلق جو ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ Then personal service۔ Small scale firms, doctors, engineers, advocates, etc. give personal service to the clients۔ روبرو بات ہوتی ہے، بالمشافہ جو ہے گفت و شنید ہوتی ہے، اس طرح جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں جو ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں، اور ان کا کاروبار جو ہے وہ اچھا چلتا ہے۔ Then number 5، highly flexible۔ A small scale firm can easily change its location or nature of business۔ ایک چھوٹا کاروبار کرنے والا شخص جو ہے وہ اگر اپنے کاروبار سے مطمئن نہیں ہے تو وہ اس کی نوعیت تبدیل کر سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ پرچون کی دکان چلا رہا ہے، جنرل اسٹور چلا رہا ہے، لیکن اس سے مطمئن نہیں ہے کہ اس سے جو پروفٹ اس کو مل رہا ہے وہ اس کی توقع سے کم ہے، اور اس کا جو ہے اس میں گزر بسر نہیں ہوتی ہے، تو دیکھتا ہے کہ کپڑے کی دکان جو ہے اس کے مالک جو ہیں وہ زیادہ کماتے ہیں، تو وہ اپنی پرچون کی دکان بیچ کے جو ہے وہاں پہ کپڑے کی دکان شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ آسانی ہوتی ہے چھوٹے کام میں، چھوٹے کاروبار میں، کہ اس کی نوعیت چینج کی جا سکتی۔ اسی طرح اگر ایک مارکیٹ میں جو ہے اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو وہ کوئی اور ایسی جگہ تلاش کر رہا ہے جہاں اس کاروبار کی اور جو ہے دکانیں نہ ہوں اور لوگ وہ کاروبار نہ کرنے والے ہوں، تو پھر اس کو وہاں بینیفٹ ہو جائے گا اور وہ وہاں سے جو ہے اچھا پروفٹ کما سکے گا۔ Then number 6، economical management۔ A small scale firm does not need services of highly qualified experts۔ The entrepreneur can manage the business himself۔ ایک وہ شخص جس نے ایک دو کھڈیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ اس پہ جو ہے سود بناتا ہے، تو اس کو کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود ہی اپنا حساب کتاب وغیرہ کر لیتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جو ہے کسی کو منشی رکھ لے گا اور وہ اس کا حساب کتاب کر دیا کرے گا، تو اس کو ایکسپرٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ Then number 7، close contact۔ The entrepreneur remains in close contact with employees۔ He can remove the difficulties and problems of employees well in time۔ تو چونکہ اس کے ملازمین کے ساتھ اس کا روز جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے اور وہ روز اس کے سامنے اس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، اس لیے جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا مسئلہ ہے، کون پریشان ہے اور اس کا مسئلہ کس طرح حل کیا جائے، تو وہ ان کے مسائل جو ہے وہ بر وقت حل کر کے ان سے بہتر پروڈکٹیوٹی لے سکتا ہے۔ Then number 8، low operational cost۔ A small scale firm does not need to have its own transport system as it sells its products in a limited area۔ It uses local raw materials, local labor, and sells its products in local market۔ Then number 9، suitable for fashionable products۔ Small scale firms are more suitable for art and crafts, garments, embroidery, etc۔ تو یہ چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ لوگ جو ہنر ہیں وہ دستکاری کے کام وغیرہ، کشیدہ کاری کے کام وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس طرح یہ چھوٹے پیمانے پہ کاروبار چلائے جاتے ہیں۔ Now disadvantages of small scale production۔ اس کے نقصانات بھی ہیں کچھ جو ہم آپ دیکھتے ہیں۔ ہائی کاسٹ۔ A small scale firm has low margin of profit due to high production cost۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کی جو ہے پیداوار، اس کا کاروبار چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بہت سی رعایتیں، کفایتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک چھوٹا دکاندار جو ہے وہ ایک بیگ چینی کا خریدنے جاتا ہے تو فرض کریں اس کو جو ہے وہ 52 روپیز پر kg پڑتی ہے، لیکن ایک بڑا دکاندار جو ہے وہ اگر 300 بیگ جو چینی کے خریدتا ہے یک وقت،
تو اس کو جو ہے وہ 51 یا 50 روپیز پر کے جی پڑ جاتی. تو یہ ہائی کاسٹ سے مراد یہ ہے. Then number 2, high cost of loans. A small scale firm has to pay high rate of interest on loans due to low debt paying capacity. تو چھوٹے کاروباری لوگ جو ہیں ان کے پاس زیادہ کاروباری ساکھ نہیں ہوتی ہے، قرض لینے کی ساکھ نہیں ہوتی ہے، ان کی جو ہے کیپیسٹی کم ہوتی ہے، اس لیے ان کو جو ہے کاروبار میں قرض لینا پڑے تو زیادہ شرح سود پہ لینا پڑتا ہے. Then number 3, less discounts. A small scale firm cannot enjoy more discount as it purchases raw material etc. in small quantity. Then number 4, lack of specialization. A small scale firm cannot get benefits or division of labor and specialization due to little use of machinery. Then lack of capital. A small scale firm cannot expand its business due to limited capital. It is unable to use better technique of production. Number 6, unable to face crisis due to limited financial resources. Small scale firm cannot face business crisis and generally fails to survive during depression and bad trade period. جب کاروباری حالات مندے کی طرف ہوں، سخت بازاری ہو، کاروبار جو ہے وہ بڑا مدھم چل رہا ہو، تو ایسی صورت میں چھوٹے کاروبار کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہوتی کہ کچھ عرصے تک تو بڑے کاروباری لوگ جو ہیں وہ یہ دھچکا سہ لیتے ہیں اور وہ کاروبار سنبھال لیتے ہیں ڈپریشن میں بھی. لیکن چھوٹا جو انٹرپرینر، چھوٹا ناظم جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ ڈپریشن میں بہت اس کو نقصان ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ اپنا کاروبار بند کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. Then number 7, no research work. Small scale firms do not afford research expenses which are necessary for innovations. Innovation سے مراد ہوتا ہے جدت. تو جدید چیزیں بنانے کے لیے جو ہے ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک چھوٹا کاروباری شخص جو ہے وہ ریسرچ کے اخراجات وغیرہ کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ اپنی پیداوار میں، اپنے پروڈکٹس میں جدت بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے. Then number 8, wastage of byproducts. Small scale firms cannot use their wastage for making byproducts due to technical limitations and lack of resources. تو ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے کاروبار کرنے والے جو ہیں وہ اپنی ویسٹیج جو ہے اس کو بائی پروڈکٹ میں تبدیل نہیں کر سکتے اور وہ ویسٹیج ہے ان کی وہ ایک طرح سے نقصان ہوتا ہے، ضائع ہو جاتی ہے. لیکن بڑے جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنی ویسٹیج سے بھی جو ہے بائی پروڈکٹس بنا لیتے ہیں. مثلا بڑی جو گھی، بناسپتی گھی بنانے والی کمپنی ہیں وہ اس کی جو ہے جو ملک چیل ہوتی ہے، ویسٹ ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ صابن بنانے کا کام لیتے ہیں اور وہ عام طور پہ جو ہے صابن بھی ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے صوفی بناسپتی والے جو ان کا صوفی گھی بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے صوفی سوپ بھی ہے. تو اس طریقے سے ان کی جو ویسٹیج ہوتی ہے وہ ضائع نہیں جاتی بلکہ اس کو وہ بائی پروڈکٹس کی شکل دے کے اس سے بھی کما لیتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کرنے کے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں. تو اس کے مقابلے میں بڑے پیمانے پہ جو کاروبار کیا جاتا ہے اس کے اپنے فائدے اور کچھ نقصان اس کے بھی ہیں. تو یہ بزنس میں ہوتا رہتا ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے یہ اسمال اسکیل پروڈکشن وغیرہ ڈسکس کیا. تھینک یو ویری مچ.